ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 کا یہ درس اور اس کا دوسرا حصہ ہے، پارٹ نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ ہم جو اس حدیث کے اندر کچھ چیزیں آج ڈسکس ہو سکی انشاءاللہ آج کریں گے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ پھر انشاءاللہ درس پہ اس کو رکھ لیں گے۔ ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے جو اس موضوع پہ تھی یہاں تک سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ پڑھیں، آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم وہ سنتے ہیں۔ دیکھیے عبارت، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا دل مبارک تیز دھڑک رہا تھا، یعنی اس وحی کو لے کر آپ واپس تشریف لائے اور آپ کا قلب مبارک دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے، فرمایا زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ روع، انہوں نے آپ کو فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھو کمبل اوڑھو، انہوں نے آپ کو کمبل اوڑھ دیا یہاں تک کہ وہ جو خوف تھا وہ جاتا رہا۔ فقال علی خدیجہ واخبرها الخبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کو وہ تمام چیزیں بتا دیں جو کہ غار حرا میں ہوئیں۔ لقد خشیت علی نفسی، حضور نے فرمایا مجھے اپنے جان پر خوف ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا مجھے اپنی جان پہ خوف ہے، اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 8 قول لکھے ہیں۔ ان میں سے جو بہترین قول، وہ 3 قول تو پہلے انہوں نے کہا یہ تو بالکل بھی موضوع نہیں، باقی ان میں سے جو کوئی قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی جان پہ خوف ہے۔ لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ اس رسالت کے ادا کرنے میں کمی نہ ہو جائے جس کا بوجھ مجھ پہ ڈالا گیا ہے، مجھے اس چیز کا اپنے اوپر خوف ہے۔ یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی۔ تو اس کے بعد فقالت خدیجہ تو کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضرت سیدہ خدیجہ عرض کرنے لگیں اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقسم المعدوم اور معدوم کے لیے کماتے ہیں، جو نہیں کما سکتے نادار ان کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور جو حق کی جگہ ہیں ان پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ عرض کرنے لگیں اللہ آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گا، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو لے کر حضرت خدیجہ حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ یہ کون سے ان کا تعارف امام بخاری کرتے ہیں، ابن عم خدیجہ، یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے اور یہ نصرانی ہو گئے تھے کیونکہ اسلام سے پہلے یہ کہ تھے، اور زمانہ جاہلیت میں کان امران اور یہ مرد تھے، تنصر فی الجاہلیت، یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، یہ ہیبرو میں یعنی عبرانی زبان میں، عبرانی زبان سے کتاب لکھا کرتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے عبرانی زبان سے عربی میں انجیل کو کنورٹ کیا کرتے تھے۔ فیکتب الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ یکتب، انہوں نے عبرانی زبان سے جو انجیل لکھ لی سو لکھ لی، کیونکہ کافی حد تک وہ کام کر چکے تھے۔ وکان شیخا کبیرا قد عمی، اور یہ بوڑھے تھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ فقالت لہ خدیجہ یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، اس سے کہنے لگی کہ اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سنو۔ فقال لہ ورقۃ یا ابن اخی ماذا ترى، اب ورقہ بن نوفل عرض کرنے لگے آپ نے کیا دیکھا ہے میرے بھائی کے بیٹے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، حضور نے جو دیکھا حضرت ورقہ کو بتا دیا۔ فقال له ورقۃ، ورقہ بن نوفل عرض کرنے لگے هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ یا لیتنی فیہا جزع، کاش اس وقت میں جوان ہوتا، لیتنی اکون حیا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ قال نعم، عرض کی بالکل ہاں،
لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں جب بھی کوئی پیغام یہ لے کر آیا ہے اس کے ساتھ عداوت رکھی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر میں نے وہ دن پایا، یعنی اگر وہ دن مجھے ملا تو میں آپ کی مضبوط بہت قوی مدد کروں گا۔ اور ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفاتر الوحی، اور پھر ورقہ کو یہ وقت نہیں ملا اور وحی کا انقطاع ہو گیا، کچھ دیر کے لیے وحی منقطع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ حدیث یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو فوائد ہیں میں آپ کے سامنے کچھ اس میں سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس کی لغت دیکھیے، اس کے کچھ الفاظ معنی پر غور کیجئے۔ ایک تو یہ ہے زملونی زملونی، یرجف فوادہ، یہ بھی پیچھے لفظ ہے، رجف یرجف رجفن، یرجف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصرہ، رجف یرجف رجفن، اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرج، یعنی کسی چیز کی تیزی۔ یرجف فوادہ فراجع بہا رسول اللہ، راجع بہا، آپ دیکھیں بہا کا مرد ہے وہی جو آپ کو دی گئی، رسول اللہ رجع کا فاعل ہے، اور یرجف فوادہ یہ حال ہے، اس حال میں کہ آپ کا دل مبارک تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اور اس کے بعد لفظ ہے زملونی زملونی، زمبیلو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف ثلاثی مزید فی، اور صحیح اسباب تفعیل زا میم لام، اصل میں فعل امر ہے، زملونی زملونی، نون وقایا اور یا ضمیر مفعول بھی، اور واو ضمیر زملو میں فاعل، یعنی مجھے کمبل اوڑھو کمبل اوڑھو، فزملوہ انہوں نے آپ کو کمبل اوڑھ دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، روع فاعل ہے ذہب کا، اس کا معنی ہے آپ کا خوف جاتا رہا۔ پیچھے ایک لفظ آیا تھا بالغ من الجہد، یہاں پر جو بالغ منی الجہد بھی ہے جہدہ بھی ہے، دونوں طرح پڑھا گیا، یعنی مجھ سے جہدہ فاعل بنائیں گے بالغ تو بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ میری کوشش مجھ تک کوشش پہنچی، اپنی حد تک کوشش پہنچ گئی، اور حتی بالغ من الجہدہ یہاں تک کہ انہوں نے اتنا مجھے دبایا کہ ایک جد تک، یعنی ایک حد تک وہ پہنچ گئے کہ اس سے آگے پریس نہیں کیا جا سکتا، اتنا دبایا مجھے۔ اسی طرح آگے ایک لفظ ہے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ خوف ہوا۔ خشیت خشیہ یخشا صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مثبت معروف، ماضی قریب ہے قد پیچھے آ گیا، اور ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب خشیہ یخشا سامع یسمع، تو یہ علی نفسی مجھے اپنی جان، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد اگر کلمہ دیکھیں کلا واللہ، یہ واللہ یہ کلمات قسم ہے، ما یخزیک اللہ، ما یخزیک اللہ، ما نافیہ، یخزی اخزا یخزی اخزا، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا، اس کا مجرد مادہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا، وَلَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ما یخزی کا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی، اور ناقص یہی اسباب افعال اخزا یخزی اخزا، معنی ذلیل کرنا۔ ما یخزیک اللہ، اس کا فاعل ہے اللہ، اور اس کی جو ضمیر ہے کاف، ضمیر منصوب متصل، اس کا مفعول بھی ہے۔ ابداً اس کا مفعول فی بنا لیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحمہ، وصل یصل سے تصل، اور اس کا معنی ہوتا ہے ملانا۔ اسی طرح تحمل حمل یحمل، القلہ، کلہ کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، جس طرح قرآن میں ہے فہو کل علی مولا، وہ اپنے ایسا غلام جو بالکل قوت ہمت نہیں، اپنے آقا پر بوجھ ہوتا ہے۔ اسی طرح تقر الضیف معنی ہوتا ہے مہمان نوازی، ضیف کا معنی مہمان، حضرت کا حدیث ضیف ابراہیم الکرمین، تقرا یقرا یقری، اس کا معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا۔ تعین عان یعین عیانۃ، اس کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا۔ تعین صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی، اور ادف واوی اسباب افعال، عان یعین عیانۃ، اس کا مجرد مادہ ہے عون، استعان استعین استعانۃ، نستعین یستعین، یہ اسی سے بنے، یعنی یہ عون سے ہی سارے فعل مشتق ہوئے۔ نوائب الحق، نائبہ کی جمع نوائب، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت کی جگہیں، یا جمع سمجھ لیں کہ مشکل وقت، اور یہاں پر ہے حق کے وقت میں، یعنی حق کی جب ایسی جگہ آ جائے وہ سختی ہو لوگوں پر، اور اس وقت میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل، یہ پہلے زمانہ جاہلیت میں ہی عیسائیت قبول کر گئے تھے، اور عبرانی زبان سے یہ منتقل کیا کرتے تھے عربی کے اندر انجیل کو۔ اسی طرح
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، اور آپ بہت وفادار زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ساتھ دیا جب آپ کا قبیلہ آپ کو چھوڑ گیا، اور یہ بہت ہی اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت خدیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف کیوں ہوا۔ ایک سوال ہے جو کہ غامدی کرتا ہے کہ یہ افسانہ ہے غار حرا، تو دراصل اس کو افسانہ اس وجہ سے لگا کہ اس کو نزدیک اس کی توجیہ کوئی نہیں تھی۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ سب مرحلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ تھا میں نبی ہوں، لیکن یہ سب مرحلہ کیوں پیش آیا؟ دراصل اس میں حکمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خود آ کر کہہ دیتے میں نبی ہوں تو ایک اور بات ہوتی، اور اب حضرت خدیجہ نے خود یہ سب دیکھا اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس خود لے کر گئیں، اور تاکہ ان کو بھی یقین ہو گیا، ان کو ایک گواہی مل گئی حضرت ورقہ کی طرف سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو لہذا ایک اضافی چیز ساتھ ایڈ ہوئی، اور حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی پھر بہت خدمت کی، اور لوگوں کے لیے گواہی بن گیا۔ جب بیوی مان رہی ہے، بیوی اتنی جلدی مانتی نہیں ہے، بیوی مرد سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی، لیکن اگر بیوی خود مان رہی ہے تو یقیناً یہ چیز ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی ساری کی ساری اس پس منظر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے، ان کے بارے میں دو قول ہیں کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں، پہلے انتقال کر گئے، بعض ان کو مسلمان مانتے، بعض مسلمان نہیں مانتے، تو دونوں طرح کی روایات ان کے بارے میں ہے، لیکن مضبوط قول مسلمان ہونے کا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے ابھی آج کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گئے، کچھ میں نے وکیبری پیش کی ہے، کچھ وکیبری رہ گئی، انشاءاللہ میں اگلے درس میں اگلی جو حدیث کے ساتھ ملا کر اس کو بیان کروں گا۔ تو لہذا جو کہتے ہیں کہ غار حرا افسانہ ہے، دراصل ان کو اس کی توجیہ نہیں مل سکی، اور وہ سمجھتے رہے کہ مستشرقین کے اعتراضات کے جواب نہیں دے سکتے وہ، تو اس لیے انہوں نے اس سے ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جبکہ میں نے آپ کو سامنے پیش کیا کہ یہ گواہی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، حضرت خدیجہ یہ حالت دیکھتی ہیں اور حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی طرح یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تھا، اور اگر میں وہ وقت پاؤں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، حضور نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی، تو عرض کی جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، جو بھی لے کر آیا ہے اس کو نکالا گیا ہے، اس سے عداوت رکھی گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، کاش میں جوان ہوتا۔ تو یہ گواہی تھی حضرت ورقہ بن نوفل کی۔ حضرت خدیجہ نے بھی خود اپنے آپ کو دیکھ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آئندہ زمانے میں جا کر نبوت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے یہ گواہیاں بہت ضروری تھی، لہذا یہ سب حکمت کے تحت ہوا۔ اللہ ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔